نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر المحدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال أبو زرعة رضي رحمه الله: وإذا رأيت رجلا ينتكث أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. حضرات وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات پر، اللہ رب العزت کی انوار کمی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر، تابعین کی جماعت پر، تبع تابعین کی جماعت پر، ائمہ محدثین پر، اور ہر اس شخص پر کہ جس نے آج تک اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ حضرات وقار، میں جامعہ رحمانیہ کے اندر تشریف لاتے ہوئے گزشتہ 2-4 دنوں میں جب اس بات کا خیال کر رہا تھا کہ میں آپ احباب سے مخاطب ہو کر کس عنوان کے حوالہ سے آپ سے گفتگو کروں گا، تو ایسے عالم میں ملک میں 2 ایسے واقعات وہ پیش آئے جس کی وجہ سے میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت شان، ان صحابہ کی جماعت پر ہونے والے تبرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخیاں، اس کے حوالہ سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلا موقع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و اقدس کے تحفظ کے اندر پاس ہونے والا قومی اسمبلی کا ایک بل کہ جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گستاخ کی سزا کو بڑھا کر کم از کم 10 سال کی قید اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی حد تک اہل سنت، کسی حد تک صحابہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ان کے سینے کو ٹھنڈا کرنے والی خبر تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے پیار کرنے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں کے لیے ایک خوشخبری تھی، اور کسی حد تک اس خبر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمنوں کے لیے ایک بری خبر اللہ کے فضل سے موجود تھی۔ اور یہ بات ہم نے دیکھی کہ جیسے ہی اس بل کو اتفاق رائے سے قومی اسمبلی نے پاس کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخیاں کرنے والے اور صحابہ کی گستاخیوں کو اپنا حق سمجھنے والے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تبرہ کرنے کو اپنا فریضہ سمجھنے والے، اپنی آزادی اظہار رائے کی ایک اپنے لیے دلیل سمجھنے والے، انہوں نے
اس بل کے خلاف اپنے اعلامیے کو جاری کرنا شروع کیا، اور کس قدر منافقت اور کس قدر بے غیرتی کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ بات کہہ کر ہمیشہ قانون سے بچا لیتے ہیں کہ ہم صحابہ کی گستاخیاں نہیں کرتے، یا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں نہیں نکالتے، یا ہم امہات المومنین سلام اللہ علیہا ان پہ تبرہ نہیں کرتے۔ آج اگر گستاخان اصحاب رسول کے خلاف بل پاس ہوا ہے تو بتلاؤ تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ آج تمہارے اعلامیوں سے، تمہارے نوٹیفیکیشن سے یہ بات اظہر من الشمس ہو چکی ہے کہ آج صحابہ کی گستاخیاں کرنے والے رافض کی جماعت صحابہ کرام کے دفاع میں بننے والے بلوں سے اگر ان کو تکلیف پہنچی ہے یا ان کو اس پہ اعتراض ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کی گستاخی کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور دوسری خبر پنجاب، اس کے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر محسن نقوی جو ایک نجی چینل کا مالک ہے، اس کے نام کو پیش کیا گیا، اور اہل سنت نے اس بات پہ احتجاج کیا، ہمارے اکابر نے اس بات پہ احتجاج کیا، ہمارے والد نے احتجاج کیا، علماء اہل سنت نے احتجاج کیا، صحابہ سے محبت کرنے والوں نے احتجاج کیا کہ آؤ تم کسی کو بھی نگران وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہو، لیکن صحابہ کی گستاخی کے حوالے سے، جس شخص کے اوپر صحابہ کی گستاخی اور صحابہ کے حوالے سے ناپاک جسارت کرنے کے حوالے سے جس شخص پہ ایف آئی آروں کو درج کیا گیا ہو، اہل سنت ایسے بدبخت کو اپنا وزیر اعلیٰ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرات ذی وقار، میں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا خیال کیا کہ کیوں نہ اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و عظمت ان کو سامنے رکھا جائے، ان کے سامنے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت، ان کی شان کیسی ہے؟ انہوں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، آپ کے سامنے برس ہا برس تک صحابہ بیٹھتے رہے، اللہ کے نبی کی شاگردی کو اختیار کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث کو حاصل کرنے والے، درس قرآن کو حاصل کرنے والے، کتاب و سنت کے مسائل کو سمجھنے والے، اللہ رب العزت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننے والے، کائنات کے امام سے محبت کا دم بھرنے والے، اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت سے پیار کرنے والے، اپنی جانوں کو اللہ رب العزت کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار رہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کرنے والے، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لڑنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، کائنات کے امام کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو دوڑانے والے، جہاد کے اندر نبی کریم کے شانہ بشانہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ رب العزت کے کلمے کی سربلندی کے لیے، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کے لیے اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ چلنے والے، کائنات کے امام کے صحابہ وہ کتنی شان و عظمت والے ہیں، وہ کتنے مقام والے ہیں، وہ کتنے ہی اونچے منصب والے ہیں کہ کائنات کے امام نے کہا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کائنات کے اندر سب سے زیادہ بہترین قرن، کائنات کے اندر سب سے زیادہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے صحابہ کی جماعت سب سے بہترین لوگوں کی جماعت ہے، پھر میرے صحابہ کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، صحابہ کی عظمت کائنات کا رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم
وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ آج ایک بدبخت کہتا ہے صحابہ وہ کائنات کے ایمان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایمان سے پھر گئے تھے، وہ بد مذہب ہو گئے تھے، انہوں نے کفر کو معاذ اللہ اختیار کر دیا تھا۔ آؤ اللہ کیا کہتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کا امتحان لیا۔ اللہ رب العزت نے کیا دیکھا؟ اللہ نے ان کے سینوں کے اندر تقوی کو پایا۔ اللہ رب العزت نے اولئک کتب علیہم الایمان، ان کے سینوں کے اندر ایمان کو درج کر دیا۔ اللہ رب العزت صحابہ کی جماعت کے بارے میں اپنی بشارتیں سناتا رہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ وہ لوگو آج تم کائنات کے رب کے لیے کچھ بھی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آج کائنات کے رب کے دین پہ ہر روز حملے ہوتے ہیں، نبی کریم کی شریعت پہ ہر روز ڈاکے ڈلتے ہیں، کائنات کے امام کی شریعت کا ہر روز استہزاء کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کائنات کے رب کی توہین اس ملک میں ہوتی رہی، نبی کریم کی توہین اس ملک میں ہوتی رہی، صحابہ کو گالیاں اس ملک میں نکالی جاتی رہی، صدیق اکبر کو کافر اس ملک میں کہا جاتا رہا، صحابہ کی جماعت کو برا بلا کہا گیا، امہات المومنین پہ تبرہ کیا گیا، ان کی شان اقدس میں گستاخیاں کی گئی۔ اہل سنت اہل حدیث تیرے سر پہ تیرے کان پہ جو تک نہ رہیں گی، لیکن اللہ رب العزت صحابہ کی جماعت کے بارے میں کیا کہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے ایک لشکر ایسا بھی ہے، لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے، لوگوں کی جماعت میں سے ایک لشکر قلیل ایسا بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے اللہ سے سودا کیا ہے۔ کس چیز کا سودا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جان کو پیش کیا ہے، کہا اللہ تو ہماری جان لے لے، ہم تجھ سے ایک سودا کرنے کے لیے آئے ہیں، تجھ سے ایک تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بدلے میں کیا مانگا ہے؟ کوٹھی بنگلہ بینک بیلنس نہیں مانگا، اور گاڑیاں بنگلے ہوائی جہاز نہیں مانگے، بدلے میں کیا مانگا ہے؟ کہا اللہ ہماری جانوں کو قبول کر لے، بدلے میں صرف تیرے چہرے کا حصول چاہیے، تیری رضا چاہیے، بدلے میں قیامت کے روز تیری جنات اس میں داخلہ چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اسی لیے بتلایا اور کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے بعد میں آنے والا، تم میں سے بعد میں آنے والا وہ کبھی بھی میرے صحابہ کی عظمت کو پہنچ نہیں سکتا ہے، میرے صحابہ کی عظمت کو پہنچ بعد میں آنے والا کیا کرے؟ احد پہاڑ کے برابر سونے چاندی ہیرے جواہرات کو خرچ کرے، میرے صحابہ کی ایک مٹھی جو کو پہنچ سکتا نہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ جان لے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے، اور پوری جہان والوں کی لعنت ہے۔ یہ صحابہ کی شان و عظمت۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا،
لوگوں کے دلوں کو دیکھا. ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلوبا. ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وبعثہ برسالتہ. کہا لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل اللہ کے نبی کے دل کو پایا. کہا مقام کو بلند کیا، منصب ختم نبوت عطا کر دیا. کہا پھر دیکھا، ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد ثم جعلہم وزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل صحابہ کی دلوں کو پایا، اللہ نے ان کو اللہ کے نبی کے ساتھی بنا دیا. یہ صحابہ کی عظمت ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے کہا تھا، آؤ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے اور یہ قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت ہے. آؤ سنو اور اپنے سینوں میں نقش کرو. ہمارے بھائی جو ادھر ادھر دیکھنے والے، ہم ان کو بھی دعوت فکر دینا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہم فلاں امام کی پیروی کرنے والے، ہم فلاں امام کے پیچھے چلنے والے. اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کہتے ہیں. خود حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر هذه الامہ ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا. کہا جو چلنا چاہتا ہے، جو کسی کے نقش قدم کی پیروی کرنا چاہتا ہے، جو کسی سیدھے راستے کی پیروی کرنا چاہتا ہے، جو کسی ایسے طریق کی پیروی کرنا چاہتا ہے جو طریق جنت کی طرف جانے والا ہو، تو اس کو چاہیے وہ طریق صحابہ کی پیروی کرے، وہ صحابہ کے راستے کی پیروی کرے. کانوا خیر هذه الامہ، وہ اس امت کے سب سے بہترین ترین لوگ. ابرہا قلوبا، ان کے سینوں کے اندر تقوی موجود ہے. ان کے سینوں کے اندر تقوی کے علاوہ کچھ موجود ہے نہیں. ان کے سینوں کے اندر اپنے نفس کی پیروی موجود نہیں ہے، اپنی خواہش کی پیروی موجود نہیں ہے. ابرہا قلوبا واعمقہا علما، اور ان کے علم کے اندر گہرائی موجود ہے. واقلہا تکلفا، اور وہ ہر قسم کے تکلف سے پاک لوگ ہیں. ٹوٹی جوتیاں پہننے والے، دستوں کے بغیر تلواروں کو تھام کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے. یہ صحابہ کی شان و عظمت ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. سبیل المومنین وہ صحابہ کا راستہ ہے. سبیل المومنین صحابہ کی جماعت کی سبیل ہے. سبیل المومنین صحابہ کا طریق اور صحابہ کا راستہ. اور انشاءاللہ جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، اس صحابہ کے راستے اور اس صحابہ کی سبیل اس کی پیروی کرتا رہے گا. اور ہم یہ آج دعوت دینا چاہتے ہیں، آؤ ہم وہ لوگ ہیں جو منہج سلف پہ کاربند، اور جن کا سلف کائنات کا وہ سلف ہے کہ اللہ کی قسم کائنات کے اندر کسی دوسرے کے پاس ایسا سلف ہو سکتا نہیں. ہمارا سلف ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، اور صحابہ کی پیروی کرنے والے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کمزور ضرور، ناتما ضرور، کم ہمت ضرور، لیکن ابھی بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ رب العزت کی شان و عظمت سے ہم میں یہ جرت موجود ہے کہ صحابہ کی عظمت، صحابہ کی عزت کا دفاع انشاءاللہ کر کے چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ کرو گے. کون نبی کے صحابہ؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما يوعد وانا امنۃ لامتی وانا امنۃ لاصحابی فاذا ذهبت اتى اصحابی ما توعد واصحابی امنۃ لامتی فاذا ذهبت اصحابی اتى امتی ما توعدون۔ کہا جیسے آسمان کے ستارے ہیں، وہ آسمان پہ جب تلک موجود ہیں وہ آسمان کی بقا کی علامت ہیں۔ معنی یہ ہے جب آسمان کے ستارے چھٹ جائیں گے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ، جب آسمان کے ستارے چھٹ جائیں گے اللہ رب العزت قیامت کو بھیج دے گا۔ جب یہ ستارے چلے جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ اور کہا میں اسی طرح اپنے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہوں، اور کہا میں اسی طرح اپنے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پہ وہ مشکلات ٹوٹ پڑیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور کہا میرے صحابہ وہ کون ہیں؟ وہ اس امت کے لیے امن کی ضمانت ہیں۔ جب تلک صحابہ امت کے اندر باقی رہیں گے اللہ رب العزت امت کو خیر پہ باقی رکھے گا، اور جب صحابہ چلے جائیں گے امت پر وہ پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے گئے، یہی وجہ ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کے چلے جانے کی وجہ سے۔ کر لیں ایک دفعہ ٹھیک کر لیں، اس مائک کو کیا مسئلہ، اس کو لگے رہنا۔ صحابہ کرام کی جماعت جب تک وہ موجود رہے گی اللہ رب العزت اس امت کے اندر خیر کے دروازوں کو کھلا رکھے گا۔ جب صحابہ کی جماعت چلی جائے گی امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے اور فتنے حملہ آور ہو جائیں گے، اور آج ہم پہ فتنے حملہ آور ہیں۔ لوگوں، اللہ کے نبی کے صحابہ وہ اس امت کے لیے خیر کی، وہ اس امت کے لیے دفاعی شیلڈ کی حیثیت رکھتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بتلاؤں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یاتی علی الناس زمان یغزو فعام من الناس وَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَعَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْهُمْ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى الزَّمَانِ وَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَعَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال نعم فيفتح لهم وياتي على الناس زمان يقال لهم هل فيكم من رعى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فيفتح لهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میری امت کے اندر ایک وقت وہ آنے والا ہے جب غزوہ کے لیے ایک لشکر نکلے گا، مشکل میں پھنسے گا، فتح حاصل نہیں ہو رہی ہوگی، ان کے اندر سے پوچھنے والا منادی لگا کے پوچھے گا، اور کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو؟ کہا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہے گا ہاں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ کہا اس صحابی کی برکت کی وجہ سے اللہ اس لشکر کو فتح عطا کرے گا۔ کہا
پھر ایک زمانہ آئے گا، اس کے اندر پھر وہی حالات پیدا ہوں گے، پھر پوچھا جائے گا کیا تمہارے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ کہا اس صحابہ کو دیکھنے والے کی برکت کی وجہ سے اللہ فتح عطا کرے گا۔ کہا پھر ایک زمانہ آئے گا، پھر پوچھا جائے گا کیا تمہارے درمیان ایسا شخص موجود ہے جس نے صحابہ کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ اللہ اس کی برکت کی وجہ سے فتح عطا کرے گا۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابہ کی عظمت کی وجہ سے ایک لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اللہ فتح عطا کرے، اور پھر صحابہ بھی موجود نہ رہے تو سوال کرنے والا پوچھے من صحیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تم میں سے ایسا ہے جس نے اس کو دیکھا ہو جس نے صحابہ کو دیکھا ہو؟ اور پھر آگے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے تابعین کو دیکھا ہو؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے اس کو دیکھا ہو جس نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ یہ صحابہ کی برکت، یہ صحابہ کی شان و عظمت ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے ہماری عقیدت محبت وہ ایسی زبردست ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی جیلمی جیسا، کوئی جالوی جیسا دراڑ پیدا کر سکے۔ یہ بدبخت صحابہ پہ تبرہ کرنے والے، صحابہ پہ دشنام کرنے والے، صحابہ کے حوالے سے بکواسیات کو بکنے والے، اور پھر ان سے کہو تو کہتے ہیں ہم صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں، ایک صحابی کے بارے میں۔ ائمہ اہل سنت اللہ تمہاری قبروں پہ نور کی برکھا کو برسائے۔ اسی لیے ابو ذر رضی رحمہ اللہ کا قول میں نے تلاوت کیا، اذا رأیت رجلا ینتکس احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ زندیق۔ ابو ذر رضی رحمہ اللہ نے فرمایا تو جب بھی دیکھے کسی شخص کو کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ نہیں، کسی ایک صحابی کے بارے میں دشنام ترادی کر رہا ہے تو یاد رکھ، جان لے، فعلم انہو زندیق، کہ وہ زندیق ہے، بدبخت۔ ہم انشاءاللہ ان زندیقوں سے متاثر ہو سکتے؟ ہم ان زندیقوں سے متاثر ہو سکتے؟ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے مرزا جیلمی جیسے بدبختوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، ان کے مقابلے پہ صحابہ کی عظمت، شان و عظمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور میں یہ بات آج کھلے انداز میں کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نوجوان ہوں اور میں نے بیکن ہاؤس سے تعلیم حاصل کی، لاہور کے اندر جس کو کہا جاتا ہے نا ایک ممی ڈیڈی اسکول، ہم نے بھی وہاں سے پڑھا انگلش میڈیم۔ لیکن یہ بات علی وجہ البصیرہ اور اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے جا رہا، اللہ کی قسم کبھی ایسے فتنے کے لیے دل میں اتنی سی بھی رائی کے دانے اس کے کروڑویں حصے کے برابر بھی جگہ پیدا نہیں ہوئی، یہ اللہ کا احسان۔ لیکن نوجوانوں اس کی وجہ بتلانے لگا ہے، میں انتہائی کمزور، انتہائی ناتواں، فاسق فاجر آدمی، لیکن ایک بات علی وجہ البصیرت، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے، انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، وجہ صرف یہ ہے کہ میرے سینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا وہ چراغ جل رہا ہے کہ اللہ کی قسم اس کی طرف لپکنے والا کوئی تیر وہ اس چراغ کو پار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، یہ انشاءاللہ۔ اور یہ بات میں اپنے نوجوان کو ہمیشہ کہتا ہوں، آج ذلت مسکنت اس لیے ہے کہ تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے محبت کمزور پڑ چکی ہے۔ اگر وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اہل ایمان کے سینوں کے اندر موجود ہونی چاہیے، اگر وہ موجود ہو جائے تو اللہ کی قسم کائنات کا کوئی فتنہ اس سینے کی دیوار کو پار کر سکتا نہیں۔ اور انشاءاللہ میری قوم کا نوجوان
وہ آئندہ کے بعد اپنے نوجوان کے لیے سہارا بنے گا، اور نوجوان کے حوصلے، اس کے قدموں کے اندر استقامت کو پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنے نوجوان کا حوصلہ بڑھائے گا، اس کا ساتھ دے گا، اور ان بدبخت شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کا انشاءاللہ بھرپور رد بھی کرے گا۔ میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں، یقین مانو تمہاری محبت قالوا سمعنا واطعنا کی تصویر ہونی چاہیے۔ دلائل ضروری ہیں بدبختوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن سینے کے اندر ایمان اتنا راسخ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے دلائل تلاش کرنے نہ پڑے۔ ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آج اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے صرف ایک بات کرنے جا رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پہ بھونکنے والے، ان پہ تبرہ کرنے والے وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر یہ عبارت موجود، کہا ایک اعتبار سے یہ اتنے گندے ہیں کہ ایک اعتبار سے یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں۔ یہود و نصارہ سے بدتر، وہ کیسے؟ کہا یہود و نصارہ سے ایسے بدتر ہیں کہ جب یہود سے کہا جاتا ہے وکیل للیہود من خیر ہذہ الامہ من خیر امتک، کہ تمہاری امت کے اندر سب سے بہترین لوگ کون تھے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں اصحاب موسیٰ۔ وکیل للنصارى، اور یہی بات جب نصارہ سے کہی جاتی ہے کہ تمہاری امت کے اندر بہترین لوگ کون تھے، تو وہ کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ۔ اللہ ان بدبختوں کو زمین میں دفن کر، کہ جن کی بد اعتقادی کا عالم یہ ہے کہ جب ان بدبختوں سے پوچھا جاتا ہے تیری امت کے بدترین لوگ کون تھے، تو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنے بدترین ہیں کہ ان سے جب بدترین امت کے لوگوں کا پوچھا جاتا ہے تو یہ صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اور لوگوں، آج صحابہ سے محبت، اس عقیدت، اس کے چراغ کو انشاءاللہ ہم نے جلا کے چھوڑنا ہے۔ اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اگر صحابہ کو ڈا دیا جائے دین کی عمارت قائم رہ سکتی؟ افسوس کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے چپے چپے کے اوپر جاؤ تاریخ دمشق اٹھا کے دیکھو، اور یہ بھی ہے اللہ کے فضل سے قرآن و سنہ موومنٹ کا منہج اور مشن۔ عقبہ بن نافع کو اٹھا کے دیکھو، کہا عقبہ بن نافع جہاد کرتا ہوا اللہ کی سرزمین پہ اللہ کے نبی کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے فتح کرتا چلا جا رہا ہے، رستے میں سمندر حائل ہو جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی، کہتا ہے اللہ میں عقبہ بن نافع اس سمندر کے پار نہیں جانتا کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی دنیا بستی ہے، اس سمندر کے پار بھی کوئی لوگ بستے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر عقبہ بن نافع کو پتا ہوتا سمندر کے پار بھی کوئی دنیا بستی ہے، سمندر کو چیرتے ہوئے اس دنیا کے اوپر بھی اللہ کے کلمے کے پرچم کو ضرور گاڑ دیتا۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کی شان ہے، یہ نفاذ کتاب و سنت کے لیے صحابہ کی تڑپ ہے، اور یہی تڑپ اللہ کے فضل سے قرآن و سنت موومنٹ کے ہر جیالے، ہر کارکن، ہر نوجوان میں ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے رب العزت کے دین کی چوکھٹ کی پہرےداری کے لیے انشاءاللہ اپنے آخری سانس تک یہ فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ سبحان ربک۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا ہے اور کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ ایمان قابل قبول ہے، اور جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہ ہوا وہ ایمان اللہ کے ہاں ردی ہے۔ یہ صحابہ کی شان و عظمت ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ طحاویہ کے اندر امام طحاوی نے ایک عبارت لکھی، وہی عبارت آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ امام طحاوی لکھتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ لکھتے ہیں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ امام صاحب کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم سے مراد اہل سنت، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ اس محبت میں افراط و تفریط کے قائل یہ نہیں کہتے اس سے زیادہ کرتے ہیں، اس سے کم کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے، اس سے نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّعُ۔ حالانکہ جو بات پیچھے کہی وہ بھی بڑی جامع تھی، لیکن بات ایسی کہ کوئی سوراخ باقی نہ رہے، کوئی دراڑ باقی نہ رہے۔ کہا اور ہم اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک پہ بھی تبرہ نہیں کرتے، کسی ایک پہ بھی تبرہ نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور ہم ہر اس شخص سے نفرت رکھتے ہیں، نفرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہاں بھی بات بڑی جامع تھی، لیکن آگے کہا صرف اس سے نفرت نہیں رکھتے کہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہو، بلکہ اس سے بھی بغض اور نفرت رکھتے ہیں وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، کہ جو صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرتا ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرتے ہی نہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو لے کے بیٹھ جائیں کتابیں اور بتائیں وہ صحابہ کی لڑائی ہوئی، وہ مشاجرات صحابہ، وہ صحابی نے صحابی کو کیوں۔ ہم نہیں ہیں۔ ہم نے صحابہ کا ذکر جب بھی کیا سینے میں خیر کا پہلو موجود تھا اور خیر کی وجہ سے کیا۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور صحابہ سے محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ، اور صحابہ سے بغض کفر و نفاق و طغیان، وہ کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے اور سرکشی بھی ہے۔ اللہ تو ہمیں سرکش لوگوں میں سے نہ کرنا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بات بھی آج کر کے آخری بات ختم کرنے جا رہا۔ یہ بات میں ضرور کہوں گا، صحابہ کا دفاع ہو یا دین کے جتنے شعائر ہیں ان کا دفاع ہو، ہم کوشش کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے، لیکن اس کا حقیقی دفاع، اللہ کے نبی کی حرمت کا حقیقی دفاع، ختم نبوت کا حقیقی دفاع، صحابہ کی شان و عظمت کا حقیقی دفاع، وہ نفاذ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔
وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے اندر موجود ہے۔ اور اہل حدیثوں، اہل حدیث کا بچہ، اس کی سیاست وہ اللہ رب العزت کے زمین کے اوپر اللہ کے نظام کے علاوہ کسی دوسری چیز کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ 70 سے زائد برس تم نے کھجل ہوتے ہوئے گزارے ہیں، کھجل ہوتے ہوئے سیاستدانوں کے پیچھے۔ ملا کیا ہے؟ ملا یہ ہے کہ 250 روپے کے قریب ڈالر ہونے والا ہے، اور کہتے کیا رہے؟ ہم مولویوں کی حکومت اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ ان کو معیشت سنبھالنی نہیں آتی، انہوں نے سنبھال لی ہے۔ معیشت سنبھالنے والا نہ مولوی ہے نہ مسٹر ہے، معیشت سنبھالنے والا آسمان والا رب ہے۔ وہ جب رزق کے خزانوں کو یوں بند کر لے، کائنات کی کوئی قوت ان کو کھول سکتی ہی نہیں، اور جب وہ رزق کے خزانوں کو زمین کو حکم دے زمین رزق باہر نکال، تو ممکن ہے ساری کائنات سے تیل سمٹ کر پاکستان کی ہی چھاتی سے باہر آ جائے۔ وہ عرب جن کی زندگی فقیرانہ تھی، اور یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات نہیں ہے۔ ہمارے نانا جان ہمیں بتلایا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے جاتے بتلاتے تھے، ہم بسکٹ کھا کر پھینکتے عمرے پہ جانے کے بعد، یا ادھر جو بچا ہوا بسکٹ ہوتا تھا وہ پکڑنے کے لیے عرب کے بچے دوڑا کرتے تھے۔ اللہ شیخ الاسلام امام عبد الوہاب کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے بیڑے کو اٹھایا، اور اللہ رب العزت نے پھر لوگوں سے کام لیا، ان بادشاہوں سے، کہ اللہ کی زمین پہ خیر کو اور زمین پہ کتاب و سنت کو، حدود اللہ کو نافذ کرنے کی برکت سے اللہ نے ان عربوں کو معیشت کی ترقی عطا کر دی۔ اور یہ بات بھی آج میں علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں، اللہ کے دین سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، عزت باقی رہنا ممکن ہے، کیونکہ عزت وللہ العزت۔ ہم نے پتہ ہے کیا ساری زندگی گزار دی؟ زندگی گزار دی کہ امریکہ کے سامنے ذلیل نہیں ہونا، یورپ کے سامنے ذلیل نہیں ہونا۔ جن بدبختوں کو اللہ ذلیل کہتا تھا، ہم ان سے عزت تلاش کرتے رہے۔ جن کو اللہ کافروں کو ذلیل کہتا رہا، تم ان سے عزت مانگتے رہے، اور جن کے لیے عزت لکھی تھی انہوں نے ایمان گوایا، عزت کہاں باقی رہنی تھی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین۔ لیکن پھر جن کو معلوم نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آج بھی اصل کی طرف پلٹ آئیں۔ آسمان و زمین سے رزق کے خزانے کھولنے والا بھی اللہ ہے، اور زمین پہ عزت و تمکن عطا کرنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے قبلہ و کعبہ کو درست کر کے درست سمت کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔